الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ صلاۃ سلاما کثیرا کثیرا۔ قابل احترام میرے بھائیوں، قابل احترام اسلامی مائیں اور بہنیں، آج ہم اپنا سبق سورہ رعد کی آیت نمبر 32 سے سٹارٹ کر رہے ہیں، 32 سے۔ انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ آج ہم سورہ رعد کو کمپلیٹ کر دیں۔ دیکھیں جب سبق شروع ہوتا ہے تو اگر کوئی درمیان میں باتیں ایسی نہ آ گئیں تو ارادہ یہ ہے کہ انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کریں آج۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی جو رسول گزرے ہیں ان کا مذاق اڑایا گیا۔ تو یہ اللہ کے نبیوں کا، پیغام پہنچانے والوں کا، خیر خواہی کرنے والوں کا لوگ مذاق اڑاتے رہے ہیں، اور یہ پہلی دفعہ ایسا نہیں ہو رہا، تھرو آؤٹ دا ہسٹری ایسا ہوتا رہا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خیر کے دشمن ہوتے ہیں، اصلاح کے دشمن ہوتے ہیں، بیسیکلی وہ اپنے دشمن ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے خبر دی ہے کہ آپ سے پہلے بھی جتنے رسول گزرے ہیں تو ان سب کے ساتھ بھی یہ معاملہ رہا کہ کچھ لوگ ان کا مذاق اڑاتے رہے۔ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، تو میں نے مہلت دی ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا۔ تو کافروں کو ایک سرٹن ٹائم تک میں نے مہلت دی۔ تو یہ اللہ رب العالمین اپنا پرنسپل بیان کر رہے ہیں جو ہسٹری کے اندر استعمال ہوا۔ ثم اخذتهم، وہ جو مہلت کا وقت تھا اس کے اندر جب انہوں نے اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کیا، ثم اخذتهم، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا۔ فکیف کان عقاب، تو کیسی تھی میری سزا اور کیسا تھا میرا عذاب، پھر دیکھو میرا عذاب کیسا تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب انتہائی دھمکی دینی ہوتی ہے اور سخت وعید سنانی ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین یہ انداز اختیار فرماتے ہیں، فکیف کان عقاب، تو بتاؤ نا کہ میرا عذاب پھر کیسا تھا اور میری سزا پھر کیسی رہی۔ تو یہی طریقہ ہوتا رہا ہے پہلے بھی، اب بھی یہی ہوگا۔ پرنسپل یہی ہے کہ میں آج بھی ان کو مہلت دے رہا ہوں، اگر انہوں نے مہلت سے فائدہ نہ اٹھایا تو جب وہ ٹائم لیمٹس جو ہیں وہ اوور ہو جائیں گی جو اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے لیے مقرر فرمائی ہیں، پھر اللہ ان کو پکڑیں گے جیسے ہسٹری میں پکڑتے رہے ہیں۔ تو جیسے پھر ان کی سزا ہوئی ایسے ان کی سزا بھی ہوگی۔ اسی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فکیف کان عقاب، تو پھر دیکھو نا میری سزا کیسی تھی۔ اگلی بات اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں افمن هو قائم علی کل نفس، افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت۔ اب اللہ رب العالمین ان کے اعتراض کا جواب دے رہے ہیں، یا ان کی جو آئیڈیالوجی ہے، ان کا جو نظریہ ہے اس کا رد کر رہے ہیں۔ اور ان کا خیال یہ تھا کہ بڑا رب تو ایک ہی ہے، پیدا تو وہی کرتا ہے، لیکن دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے اور دنیا کو سنبھالنے کے لیے یہاں پہ اس نے کچھ اپنے چھوٹے خدا بھی مقرر کر رکھے ہیں جو اس کے نائب ہیں، جو اس کے نمائندے ہیں۔ تو یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، تو یہ خود اللہ رب العالمین نے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ اب اللہ رب العالمین ان کی اس بات کا جواب ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو اللہ نے یہ فرمائی کہ اللہ کو ضرورت کیا ہے کسی کو اپنا نائب مقرر کرنے کی، کسی کو نمائندہ بنانے کی، کسی کو چھوٹا خدا بنانے کی ضرورت کیا ہے اس کو؟ اللہ فرماتے ہیں افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت، تو کیا وہ جو
کھڑا ہے ہر نفس پر جو کچھ اس نے کمایا. قائم کا معنی ویسے لفظی تو کھڑا ہونے والا ہے، لیکن یہاں پر قیام اور قائم کا معنی ہے جو ہر وقت ان کی نگرانی کر رہا ہے، ہر وقت ان کو دیکھ رہا ہے، چیک کر رہا ہے، وہ ہر وقت اس کے دائرے کے اندر ہے. افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت، کیا وہ جو ہر وقت نگرانی کر رہا ہے ہر شخص کی جو کچھ اس نے کمایا. تو جو ہر وقت نگرانی کر سکتا ہے اور ہر شخص کی کرتا ہے، فردن فردن، ایوری سنگل انڈیویجول، ہر بندے کی اللہ رب العالمین نگرانی کر رہا ہے اور ہر وقت کر رہا ہے. اس کو کسی اور شریک کی ضرورت کیا ہے؟ لوگ نمائندے کیوں مقرر کرتے ہیں؟ تم سمجھتے ہو کہ اللہ رب العالمین دنیا کے بادشاہوں کی طرح ایک بادشاہ ہے؟ تو جس طرح بادشاہ کے نمائندے ہوتے ہیں ہر علاقے میں، جو اس کے نظام کو، سسٹم کو چلاتے ہیں، تو ایسے اللہ کو بھی ضرورت ہوتی ہوگی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو خود یہ طاقت رکھتا ہے کہ ہر بندے کو فردن فردن چیک کر رہا ہے اور اس پہ اس کی نگرانی کر رہا ہے اور ہر کسی کو کنٹرول کر رہا ہے. اب تم خود سوچو کہ اس کو کیا ضرورت ہے کہ اپنے نمائندے بنائے؟ نمائندے تو ہوتے ہیں سپورٹ کے لیے، ہیلپ کے لیے، سسٹم کو چلانے کے لیے. جب اس کو ضرورت نہیں ہے تو پہلی بات تو اللہ نے یہ فرمائی. تو جو ذات نگرانی کر رہی ہے ہر اس آدمی کی جو کچھ بھی وہ کمائی کر رہا ہے، بما کسبت، جیسے بھی وہ کام دن میں، رات میں، اکیلے میں، لوگوں کے اندر، ہر چیز اللہ رب العالمین اس کی نگرانی میں ہے. اس کو ضرورت کیا ہے؟ اگلی بات اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، ان لوگوں نے اس ایسے اللہ کے بھی شریک بنا دیے، ان لوگوں نے اللہ کے شریک بنا دیے حالانکہ اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں قل، ان سے پوچھئے، سموہم، تو ان کے نام تو بتاؤ جو اللہ رب العالمین کے شریک ہیں. نام بتاؤ ان کے، وہ کون ہیں، کس نے ان کو شریک مقرر کیا ہے، کس کے پاس اتھارٹی لیٹر ہے جو اللہ نے ان کو دیا ہو. قل سموہم، ان کے نام بتاؤ، اور نام بتانے کا مطلب ان کا تعارف کرواؤ. کہاں سے ملی ان کو یہ اتھارٹی، کس نے مقرر کیا ان کو، کون ہے وہ اور کیا طاقت رکھتے ہیں وہ، تو ان کا تعارف کرواؤ. اب اگلی بات اللہ فرماتے ہیں ام تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض، تو پھر تین ہی صورتیں ہو سکتی ہیں نا. اب وہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ام تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض، کیا تم اس اللہ کو بتا رہے ہو، خبر دے رہے ہو ایک بات کی جس کو وہ خود نہیں جانتا زمین کے اندر. یعنی تم یہ بتا رہے ہو کہ اللہ نے نمائندے مقرر کیے ہوئے ہیں، حالانکہ اللہ رب العالمین کو تم ایسی بات کی خبر دے رہے ہو کہ اس نے تو کسی کو مقرر نہیں کیا. گویا کہ تم اللہ کو وہ بات بتا رہے ہو جو وہ نہیں جانتا. کیا ایسا ہے؟ کیا تم اللہ کو وہ بات بتا رہے ہو جس کی اس کو خبر نہیں ہے؟ وہ تو کہتا ہے میں نے کسی کو مقرر نہیں کیا، تم کہتے ہو نہیں اللہ نے مقرر کیے ہوئے ہیں. تو کیا تم اللہ کو کوئی ایسی بات بتانے کی کوشش کر رہے ہو جو اس کو خود پتہ نہیں ہے زمین کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ اچھا اگلی بات پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ام بظاہر من القول، ام بظاہر من القول، یا پھر یہ ہے کہ تم کوئی بغیر دلیل کے، ظاہر کا معنی ظاہر ہی ہے یہاں پہ، یعنی ایک سطحی بات، ایک سطحی بات، ایک ایسی بات جس کے نہ کوئی لاجک بنتی ہے، نہ اس کا کوئی پروف ہے، نہ اس کا کوئی ایویڈنس ہے. ام بظاہر من القول، یا پھر تم ایک سطحی بات کہہ رہے ہو، اپنی طرف سے بنا کے پیش کر رہے ہو. تو اب تین صورتیں ہوتی ہیں نا کسی بھی بات کی. ایک تو یہ ہے کہ جو اطلاع تم دے رہے ہو وہ مستند اوتھینٹک اطلاع ہے، ایک اوتھینٹک نیوز ہے تو تم پیش کر رہے ہو، تو کوئی اس کی تردید نہیں کر سکتا. کیا جو بات تم بتا رہے ہو کیا وہ اوتھینٹک نیوز ہے؟ دوسری یہ ہو سکتی ہے، دوسری چیز کہ اللہ کو تم بتا رہے ہو جس کی اس کو خود ہی خبر نہیں ہے. ایک بات تم اللہ کے ذمے لگا رہے ہو، وہ خود جانتا ہی نہیں ہے کہ ایسا ہوا ہے. یا پھر یہ ہو سکتا ہے، یا پھر تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ تم ویسے ہی بکواس کر رہے ہو، یہ تمہارے منہ کی باتیں ہیں، یہ تمہارے بکواسات ہیں.
نہ تو تمہاری خبر مستند خبر ہے، نہ کوئی اوتھینٹک اطلاع تم دے رہے ہو، اور نہ یہ بات ہے کہ اللہ ہی نہیں جانتا باقی تو سب جانتے ہیں، اس کو نہیں پتا، یہ بھی غلط ہے۔ تو پھر تیسری صورت باقی رہ جاتی ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ تم بکواس کر رہے ہو، اللہ نے فرمایا ہے ام بظاہر من القول، تو یہ تمہارے منہ کی باتیں ہیں، سطحی باتیں تم کر رہے ہو جس کا کوئی ثبوت اور پروف تمہارے پاس نہیں ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں بل زین للذین کفروا مکرہم، اصل مسئلہ یہ ہے کہ مزین کر دیا گیا ہے، خوبصورت بنا دیا گیا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، مکرہم، ان کی چالیں، ان کے فریب، ان کے مکر۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مکر بہت زبردست ہیں، بڑے کامیاب جا رہے ہیں، اور اس طرح کی باتیں کر کے ہم لوگوں کو پھنسا لیں گے، لوگوں کو بیوقوف بنا لیں گے۔ تو یہ جو وہ مکر کر رہے ہیں، چالیں چل رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، وہ اپنی سازشوں کو بہت کچھ سمجھ رہے ہیں، یہ معنی ہے زینا کا، وہ بہت کچھ سمجھ رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بہت بڑا کام کر رہے ہیں، ہماری بات کا جواب ہی کسی کے پاس نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بل زینا للذین کفروا مکرہم، بلکہ ان کے یہ فریب اور مکر جو ہیں اللہ نے خوبصورت بنا کر ان کے سامنے پیش کر دیے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں، بڑی بات کی ہم نے تو جس کو انگلش میں کہتے ہیں نا یو ہٹ دا نیل، آپ نے تو بڑی بات کی ہے، وہ سمجھ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں بالکل بالکل زبردست بات کی آپ نے، اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ اپنے چکر میں خود پھنسے ہوئے ہیں۔ بل زین للذین کفروا مکرہم، کافروں کے لیے ان کے مکر، ان کی چالیں ان کے لیے خوشنما بنا دی گئی ہیں، جس کے فریب کے اندر وہ آگے ہیں۔ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ، اور اسی چکر میں آگے ہیں، ان کو صحیح راستے تک پہنچنے سے روک دیا گیا ہے۔ ان کی چالوں کی وجہ سے یہ ان کا نصیب ہے، اللہ رب العالمین نے صحیح راستے تک پہنچنا ان کے لیے ان کو روک دیا ہے۔ شدو کا معنی وہ روک دیے گئے ہیں، عن السبیل، سیدھے راستے سے، صحیح راستے سے۔ تو جو بندہ اللہ رب العالمین کے ساتھ بھی چالیں چلنے کی کوشش کرتا ہے یا اس کو چیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ اس کی بد نصیبی ہے، اس کی وجہ سے وہ ہدایت کو کھو دیتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، تو جس کو اللہ گمراہی کے لیے چھوڑ دیں، اللہ اس کو گمراہی میں چھوڑ دیں، گمراہی میں رہنے دیں، فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، تو اس کے لیے کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں ہوتا، کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا، کوئی اس کو ہدایت دینے والا نہیں ہوتا۔ اب ان کا انجام کیا ہوگا؟ لہم عذاب فی الحیات الدنیا، ان کے لیے عذاب ہے دنیا کی زندگی میں بھی، ولا عذاب الآخرت اشق، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی شدید ہے، آخرت کا عذاب تو بہت ہی سخت ہوگا ان کے لیے۔ وما لہم من اللہ من واق، اور کوئی نہیں ہوگا ان کے لیے اللہ رب العالمین سے بچانے والا، اللہ رب العالمین کی سزا سے، عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا ان کے لیے۔ اب یہ بات کرنے کے بعد اگلی بات اللہ فرماتے ہیں مثل الجنت التی وعد المتقون، کیفیت کیا ہوگی جنت کی، جنت کی شان کیا ہوگی۔ اب مثلوں کا معنی یہاں پہ کیفیت اور شان ہے، اس کا معنی یہاں مثال نہیں کریں گے ہم، کیونکہ پھر بات سمجھ نہیں آئے گی کہ جنت کی مثال ایسے ہے، تو اس کا ترجمہ کریں گے مثل الجنتی، اس جنت کی شان یہ ہے، اس جنت کی کیفیت یہ ہوگی، التی، وہ جنت، وعد المتقون، جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقی لوگوں سے، خدا ترس لوگوں سے، اس کی شان یہ ہوگی تجری من تحتها الانہار، تو اس کے باغوں کے اندر نہریں بہ رہی ہوں گی، اور ان کی جو پیلسز ہوں گے نا، کوٹھیاں ان کی پیلس ہوں گے، جو بنگلے ہوں گے، وہ بھی نہروں کے کنارے پر ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں سب سے بیوٹیفل سین کیا ہوتا ہے؟ کوئی نہر ہو یا کوئی جھیل ہو، اس کے کنارے پہ بندے کا بنگلہ بنا ہوا ہو، جس کے سامنے چاروں طرف سین ہی سین ہو، اللہ فرماتے ہیں ایسا ہی ہوگا ان کے ساتھ بھی، تجری من تحت الانہار، تو باغوں کے اندر نہریں بہ رہی ہوں گی، اور انہی نہروں کے کناروں پر ان کے بنگلے اور پیلسز ہوں گے، اوکلوہا دائم وذلھا، ان کے پھل بھی ہمیشہ رہنے والے اور ان کے سائے بھی ہمیشہ رہنے والے۔ تو یعنی جو موسم ہوتا ہے نا، موسم، سب سے بہترین موسم، انجویبل موسم جو موسم ہوتا ہے، اور سب سے فیورٹ جو سیزن ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟
سب سے فیوریٹ موسم یہ ہوتا ہے کہ سایہ بھی ہو اور روشنی بھی ہو، یعنی کچھ دھوپ بھی ہو اور سایہ بھی ٹھنڈا موجود ہو اور دھوپ بھی روشنی بھی موجود ہو اور باغات ہوں اور نہر ہو، اور یہ جو سین ہوتا ہے یہ سب سے خوبصورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے وہی سین پیش کیا ہے کہ وہاں پھل موجود ہوں گے، میوے موجود ہوں گے، سائے موجود ہوں گے، دھوپ موجود ہوگی، نہریں موجود ہوں گی، محلات موجود ہوں گے، باغات موجود ہوں گے، اور وہ ایسی چیزیں ہوں گی ساری کی ساری جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اکلھا دائم وذلھا، اس کا پھل بھی ہمیشہ کا اور اس کا سایہ بھی ہمیشہ کا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ میں تو انجوائے کرنا چاہ رہا ہوں فار لانگ ٹائم، لیکن اب تو سورج غروب ہو گیا تو اب سایہ ختم ہو گیا، میں چاہتا تھا ابھی دھوپ ہوتی، روشنی ہوتی۔ تو اللہ فرماتے ایسا نہیں ہوگا، ان کے پھل بھی ہمیشہ کے لیے اور ان کے سایہ بھی ہمیشہ کے لیے، جیسا سیزن وہاں وہ چاہیں گے ویسا ان کو پرووائڈ کیا جائے گا، سب کچھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ خزاں نہیں ہوگی وہاں پہ، کبھی بھی خزاں نہیں ہوگی۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ جنت کے اندر رہنے والا بندہ جو ہے وہ کہے کہ میرا فلاں پھل کھانے کو دل کر رہا ہے، اور اس کو بتایا جائے کہ سوری وہ پھل جو ہے اس کا موسم نہیں ہے، اب آپ کو 6 مہینے کے بعد ملے گا۔ ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں ہمیشہ کے پھل ہوں گے اور ہمیشہ کے سین ہوں گے ان کے لیے۔ تلک عقبی الذین اتقوا، یہ ہوگا انجام ان لوگوں کا جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ تقوی اختیار کرنے والوں کا یہ انعام ہوگا، یہ انجام ہوگا ان کا، یہ ہوگی ان کی لائف۔ وعقبی الکافرین النار، وعقبی الکافرین النار، اور جو انجام ہے کافروں کا وہ آگ ہے۔ کافروں کا انجام آگ ہے، متقی لوگوں کا انجام یہ چیزیں ہیں جو اللہ نے بیان فرمائی۔ اب یہاں سے جو سورت کے اینڈ تک 6 اعتراضات ہیں جو انہوں نے کیے، جو آپ یوں سمجھیں کہ بہانے بنائے، 6 سوالات داغے انہوں نے، اور کوشش کی کہ اپنے مکر کے ذریعے سے ان کو لاجواب کرنے کی کوشش کی، مسلمانوں کو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ تو 6 اعتراضات پیش کیے۔ اللہ رب العالمین نے ان اعتراضات کو مینشن کیے بغیر ان کا جواب دیا، لیکن ان کے اعتراضات کو مینشن کیے بغیر، جواب کے اندر ان کا اعتراض موجود ہے۔ آپ یہاں سے اب آگے اب غور سے سننا ساری بات۔ تو وہ 6 مین اعتراضات جو ہیں ان کا اب یہاں پہ جواب دیا جا رہا ہے۔ پہلا اعتراض کیا تھا؟ پہلا اعتراض یہ تھا کہ اگر آپ واقعی نبی ہیں اور آپ کہتے ہیں میں وہی پیغام لے کے آیا ہوں جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا، جو موسیٰ کا، جو عیسیٰ کا، جو باقی نبیوں کا تھا، یہ سیم پیغام ہے اور وہ سیم ہی کام ہے جو وہ نبی لے کر آئے تھے، وہ میں بھی وہی لے کر آیا ہوں، تو انہیں کی طرح میرے پاس کتاب ہے جس طرح اللہ نے ان کو کتابیں دی تھی، تو یہ وہی باتیں ہیں جو پہلے بھی باتیں ہوتی رہی ہیں۔ تو اعتراض کیا ہے پھر؟ وہ کہتے ہیں اعتراض یہ ہے کہ اگر آپ وہی میسج لے کے آئے ہیں، اگر آپ کی کتاب بالکل ویسی کتاب ہے، اگر آپ بالکل ویسے نبی ہیں جیسے پہلے نبی گزرے ہیں، تو پھر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ جو صاحب علم لوگ ہیں، یہ یہودی اور عیسائی، کتابیں پڑھنے والے، نبیوں کے ماننے والے صاحب علم لوگ، پڑھے لکھے بڑے ہیں، یہ بڑے سمجھدار سیانے ہیں، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ لوگ آپ کے ہاتھ چومتے، یہ لوگ آپ کی بیعت کرتے، یہ آپ پر ایمان لاتے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ ایسا کیوں نہیں پھر ہو رہا؟ یہ لوگ جب آپ کو نہیں مان رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں، نعوذ باللہ۔ ایمان لانے کی بجائے اہل کتاب آپ سے پیچھے کیوں ہیں؟ وہ دور کیوں ہیں؟ آپ کے قریب کیوں نہیں آ رہے؟ آپ کے ہاتھ کیوں نہیں چوم رہے؟ آپ کی بیعت کیوں نہیں کر رہے؟ آپ کے ساتھ وہ کیوں نہیں ہیں؟ اگر میسج بھی سیم ہے، کتاب بھی سیم ہے، اور آپ نبی بھی اسی طرح جیسے پہلے نبی آتے تھے، اسی کی کنٹینیوٹی ہے، تو یہ ہمارے علاقے کے پڑھے لکھے لوگ یہ آپ کے ساتھ کیوں نہیں آ رہے؟ اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا۔ اللہ فرماتے ہیں والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک، وہ لوگ جن کو ہم نے پہلے کتابیں دی ہیں، یعنی جن کی یہ بات کر رہے ہیں یہود و نصارہ کی، مکہ والے، جن کو ہم نے پہلے کتابیں دی ہیں، تو یفرحون بما انزل الیک، ایسا نہیں ہے کہ وہ سارے کے سارے آپ سے پیچھے ہیں،
ایسا نہیں ہے کہ سب کے سب نے انکار کر دیا ہے، بلکہ ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ وہ بہت خوش ہوتے ہیں ان ساری باتوں سے جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، جو آپ کی طرف کتاب بھیجی جا رہی ہے، اتاری جا رہی ہے، جو نازل کی جا رہی ہے، اس کو سن کر، پڑھ کر، دیکھ کر وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں اور وہ قبول بھی کر رہے ہیں، لیکن بعض ان میں سے ایسے ہیں کہ جو بعض باتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ وَمِنَ الْأَحْزَابِ، اور انہی میں سے کچھ گروپ ایسے ہیں، مَن يُنْكِرُ بَعْدَهُ، جو اس کتاب کا کچھ حصہ یا اس نبی کی کچھ باتیں اس کا وہ انکار کر رہے ہیں، انکاری بھی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ سارے کے سارے پیچھے ہیں، بلکہ ان میں ایسے عبداللہ بن سلام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مشہور یہودی تھے، اور پھر آپ جانیں کتنا بڑا بادشاہ گزرا ہے، جو حبشہ کا بادشاہ اسمہا جس کا نام تھا، نجاشی جس کو ہم کہتے ہیں، نجاشی کتنا بڑا بادشاہ تھا، آپ سے ملا بھی نہیں، آپ سے ملاقات بھی نہیں ہوئی، یعنی براہ راست نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت نہیں لی اس نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نمائندے کی بات سنی ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نمائندے کے ذریعے سے اللہ کی کتاب سنی ہے، تو زمین سے تنکا اٹھا کے کہتا ہے خدا کی قسم جتنی باتیں آپ نے کی ہیں اس تنکے کے برابر بھی اس میں فرق نہیں ہے، بالکل صحیح صحیح آپ نے بیان کیا، اور وہ ایمان قبول کرتا ہے۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ سارے لوگ پیچھے ہیں؟ اللہ رب العالمین جتنی بات تھی نا اتنی بیان کی، لیکن یہ بھی اس کتاب کی، قرآن کی شان ہے، اس میں کوئی تعصب نہیں ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ تم سارے کے سارے ایسے ویسے ہو، اور یہ بھی نہیں کہا نہیں نہیں سارے ہمارے ساتھ ہیں، ایسا نہیں، جتنی بات تھی اتنی بیان کی، نہ سب کے ساتھ دشمنی اور نہ سب کے ساتھ دوستی، جو ہے نا وہ پیش کر دیا۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنْكِرُهُ، اور بعض ایسے ہیں کہ وہ دشمنی بھی کر رہے ہیں، انکار بھی کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو کچھ نازل کیا گیا اس کو سن کے، پڑھ کے، دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ، ان سے کہہ دیں، ان کو بتا دیں، مجھے تو یہ حکم ہوا ہے کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں تو صرف اللہ کی عبادت کروں گا، یہ مجھے آرڈر ہے، یہ میری چوائس نہیں ہے، یہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ کوئی مانے یا نہ مانے، میں نے تو اسی راستے پہ چلنا ہے، میں اللہ ہی کی عبادت کروں گا، ولا اشرک بہ، اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا، الیہ ادعو، اسی راستے کی طرف میں دعوت دیتا ہوں، والیہ مآب، اور میں اسی اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، اور اسی اللہ کے پاس میرا فائنل ٹھکانہ ہے، میں نے لوٹ کے بھی وہاں جانا ہے، میں نے واپس لوٹ کر بھی اسی کے پاس جانا ہے، والیہ ادعو، اور اسی اللہ کی طرف میں دعوت بھی دیتا ہوں، تو میں نہ اپنی ذات کی طرف بلاتا ہوں، نہ کسی اور چیز کی طرف بلاتا ہوں، دعوت بھی اس کی طرف دیتا ہوں، اور اسی کے پاس واپس جانا ہے، عبادت بھی اسی کی کرتا ہوں، اور شرک بھی نہیں کروں گا۔ اچھا، اگلی بات، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، جس طرح پہلے ہم نے کتابیں بھیجیں اسی طرح ہم نے اس کو بھی بھیجا ہے، جو مقصد ان کے بھیجنے کا تھا، کذالک کا معنی یہی ہے، جو ان کے بھیجنے کا مقصد وہی اس کتاب کے بھیجنے کا مقصد، اسی مقصد کے تحت، کذالک کا معنی، اور اسی مقصد کے ساتھ انزلناہ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، حکمن عربین، یہ فرمان ہے اللہ رب العالمین کا جو عربی زبان کے اندر ہے، یہ عربی زبان کے اندر ہے۔ کیوں عربی زبان کے اندر ہے؟ اس لیے کہ پہلی کتابیں بھی جس قوم کے پاس ہم نے بھیجی ہیں اسی قوم کی زبان میں بھیجی ہیں، جس قوم کے پاس بھی ہم نے بھیجی ہیں تو جو پہلی مخاطب ہوتی ہے قوم، اسی قوم کی زبان میں بھیجی ہیں، تو یہ کتاب بھی ہم نے چونکہ عربوں کی طرف پہلے بھیجی ہے تو عربی زبان کے اندر ہی بھیجی ہے، جس طرح اللہ کی یہ قانون، اللہ کی سنت ہے، ویسے ہی ہم نے اس کو بھیجا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے وَلَنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس حقیقت کا علم پہنچ چکا، اللہ رب العالمین کی طرف سے حقیقی رہنمائی، علم آپ کے پاس آ گیا،
حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اس کا علم آپ کے پاس آ گیا. تو اس علم آ جانے کے بعد بھی اگر آپ نے ان کی باتیں مانی، ان کی خواہشات کو مانا، ما لک من اللہ من ولی ولا واق، تو پھر اللہ کی طرف سے نہ کوئی آپ کا مددگار ہوگا اور نہ کوئی آپ کو بچانے والا ہوگا. اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی آپ کا مددگار ہوگا، نہ آپ کو بچانے والا ہوگا. تو کیا یہ دھمکی اللہ پاک نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دی ہے؟ کتنی سخت بات ہے. اگر آپ نے علم آ جانے کے بعد بھی ان کی خواہشات کی پیروی کی تو نہ کوئی اللہ سے آپ کو بچانے والا ہوگا، نہ آپ کی مدد کرنے والا ہوگا. یہ دھمکی اصل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں دی جا رہی، اور نہ ہی کوئی خطرہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے، بلکہ اصل میں یہ دھمکی ان کو دی گئی ہے جو ماننے والے نہیں ہیں. ان کو دھمکی دی جا رہی ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ اگر میرا اپنا نبی جو اس پیغام کا ایمبیسیڈر ہے، اگر میرا اپنا نبی بھی اس پرنسپل کی مخالفت کریں گے تو ان کو بھی ہم نہیں چھوڑیں گے. تو تم کس بات کی مولی ہو؟ جب میرا قانون میرے نبی کے لیے جو ہے نا وہ قائم ہے اور چلے گا، تو تم کیسے بچ سکتے ہو؟ تو بیسیکلی یہ دھمکی نبی علیہ السلام کے لیے نہیں ہے، یہ دھمکی ان انکاریوں کے لیے ہے جو انکار کر رہے تھے. تو قانون جو ہے نا، جب میرے نبی کے لیے میرا یہ قانون ہوگا تو پھر تمہارے لیے پھر اندازہ کر لو کہ تمہارے لیے پھر کیا قانون ہوگا. تم کون ہو جو اسے بچ سکتے ہو؟ اگلی بات، ان کا اگلا اعتراض یہ تھا، جو اعتراض نمبر 2 ہے ان کا، وہ کہتے تھے کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ کا کیا کام بیوی بچوں کے ساتھ، دنیا داری کے ساتھ، بزنس کے ساتھ، لین دین کرنا، بزنس کرنا، تجارت کرتے ہیں آپ، تو اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ کا ان چیزوں سے کیا کام؟ یہ یعنی نبی بھی بیوی بچوں میں لگا ہوا ہے، نبی بھی جناب اپنی روزی روٹی کمانے میں لگا ہوا ہے، تو نبی کا کیا کام؟ یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں، ان کو چھوڑ دیں آپ. اگر آپ پیغمبر ہیں تو بیوی بچوں کے ساتھ آپ کا کیا کام؟ اور یہ روزی روٹی کمانے کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ یہ تو نفسانی خواہشات ہیں، یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں. ایک نبی کے اندر تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو اب یہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو اللہ رب العالمین نے اب اس اعتراض کا جواب دیا. اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے ہیں، آپ سے پہلے بھی ہم نے رسول بھیجے ہیں، ہاں جی بھیجے ہیں. وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ان کی بھی ہم نے بیویاں بھی ان کو دی اور ہم نے اولاد بھی ان کو دی. وَجَعَلْنَا لَهُمْ، ہم نے بنائے ان کے لیے، ازواجن بیویاں، وذریتن اور اولاد، بیویاں بچے ہم نے ان کو بھی عطا کیے تھے. تو پہلے تو انہوں نے کسی پہ اعتراض نہیں کیا. کیا بیوی بچے صرف آپ کے ہیں، باقی کسی نبی کے نہیں تھے؟ تو یہ کیسی بھونڈی بات ہے جو یہ کر رہے ہیں. نہ یہ جو رسالت ہم نے آپ کو دی ہے، نہ یہ فرسٹ ٹائم یہ کام ہوا ہے، اس سے پہلے بھی ہوا ہے. ہم نے پہلے بھی رسول بنا کر بھیجے ہیں، اور ان کی بھی بیویاں ہوتی تھی، ان کے بھی بچے ہوتے تھے. تو یہ آپ پہ اعتراض کیسا؟ یہ عجیب بات ہے. اور پھر اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ نبی جو ہوتے ہیں وہ تو ہوتے اس لیے ہیں کہ وہ رول ماڈل ہوں، انہوں نے تو کر کے دکھانا ہوتا ہے نا. خاندان بھی ان کے ہوں، بچے بھی ان کے ہوں، بزنس بھی وہ کریں، وہ سب کچھ لوگوں کو کر کے دکھائیں کہ کیسا کرنا ہوتا ہے. اس لیے نبی تو رول ماڈل ہوتا ہے، سارے کام وہ کرتے ہیں تاکہ اپنی قوم کے سامنے نمونہ پیش کر سکیں. آپ کو یاد ہوگی وہ جو حدیث ہے، کسی صحابی نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، کسی نے کہا کہ میں رات کو سوؤں گا نہیں، کسی نے کہا میں ہمیشہ روزے رکھوں گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بلا لیا، سارے مدینے کو جمع کر لیا اور فرمایا کہ اس طرح کی باتیں میرے ساتھی کر رہے ہیں، میں نے سنی ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا یہ سوچ تمہاری صحیح نہیں ہے، مجھ سے زیادہ تمہارے اندر اللہ کا تقوی ہے، مجھ سے زیادہ تم نیکی کرنا چاہتے ہو، مجھ سے زیادہ تم نیک بن سکتے ہو، اللہ کے قریب تم مجھ سے زیادہ ہو. میرے بچے بھی ہیں، میری بیویاں بھی ہیں، میرے گھر بھی ہیں، میں سوتا بھی ہوں،
اور میں روزے رکھتا بھی ہوں، روزے چھوڑتا بھی ہوں، تو میرے ماڈل کو فالو کرو، میری سنت تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ لہذا نبی جو ہوتے ہیں وہ رول ماڈل ہوتے ہیں، وہ کر کے دکھاتے ہیں، سب کو نمونہ پیش کرتے ہیں۔ تو وہ بھی یہ کہتے تھے کہ یہ دیکھو جی، آپ بھی یہ خاندانوں کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، آپ بھی بیوی بچے رکھتے ہیں، آپ بھی یہ روزی روٹی کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، تو یہ آج کل بھی جو کچھ لوگ ہیں نا، میں ویسے آپ سے یہاں بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل بھی جو کچھ لوگ ہیں نا، یہ جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں یا علماء ہوتے ہیں، تو ان پہ بھی اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں۔ اگر کسی امام کے پاس، کسی عالم کے پاس کوئی اچھی گاڑی دیکھ لی تو لوگ کہتے ہیں اچھا یہ دیکھو جی، یہ دیکھو جی، یہ نئے ماڈل کی گاڑیاں ہیں۔ جو آج کل کے علماء بھی بدماش ہو گئے ہیں جی۔ اگر کسی عالم کا اچھا گھر دیکھ لیا تو کہتے ہیں یہ دیکھو جی، یہ پتہ نہیں کہاں سے پیسے لا رہا ہے۔ تو یہ دیکھیں جی، اچھا کھانا کھانا، اچھے کپڑے پہننا، اچھی گاڑی رکھنا، اچھا مکان رکھنا، لوگ تو سمجھتے ہیں کہ یہ مذہب کے خلاف ہے۔ اور یہ جو مذہبی لیڈر ہیں، ان کا کیا کام ان چیزوں سے؟ میرے ساتھ خود بھی ایسا واقعہ پیش آ چکا ہے۔ یعنی جب میں پاکستان میں تھا تو مجھے آفر کی گئی کہ آپ جو ہے نا یہاں آئیں، یہ آپ کو رہائش دیتے ہیں اور آپ یہاں پہ آ کے کام کریں۔ تو میں نے کہا جی یہ رہائش تو بہت چھوٹی ہے، اور دوسری بات ہے کہ یہ ٹاپ فلور پہ ہے، یہاں تو سخت گرمی ہے اور دھوپ سے بچنے کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے۔ تو ایک صاحب جو ہے نا، وہ کمیٹی والے مجھے کہنے لگے کہ آپ کو تو جہاد کرنا چاہیے، آپ تو مجاہد لوگ ہیں، ان چیزوں میں آپ جہاد کریں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کیا لگے ان چیزوں سے۔ تو وہ بھی یہی کہتے تھے کہ یہ دیکھیں آپ جو ہے نا بزنس کرتے ہیں، بچے ہیں، بیوی، گھر بار، یہ ساری چیزیں، تو یہ آپ کو کیا لگے، آپ تو اللہ کے نبی ہیں۔ اگلا اعتراض جو وہ کرتے تھے نا، وہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ ان کا اعتراض یہ تھا کہ پہلے نبیوں کو اللہ رب العالمین نے بڑے عجیب و غریب معجزات عطا کیے، عجیب و غریب معجزات۔ دیکھیں نا، موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے، وہ عصا دیا، وہ ہاتھ رکھتے تھے تو وہ چمکنے لگتا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کتنے کتنے معجزات عطا کیے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے، آگ ٹھنڈی ہوگی، کیسے کیسے سلیمان علیہ السلام جو ہے نا وہ اڑتے پھرتے تھے، جن ان کے قابو میں تھے، کیسے کیسے معجزات دیے۔ تو آپ بھی اگر اللہ کے نبی ہیں تو کوئی ایسا کام کر کے دکھائیں کہ جو ان سے بھی بڑا ہو۔ تو اس کا بھی جواب دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ، کسی رسول کی یہ اتھارٹی نہیں ہوتی، کسی نبی کا یہ کام نہیں ہوتا، کسی نبی کا یہ اختیار نہیں ہوتا أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ، کہ وہ کوئی خود معجزہ دکھا دے، وہ خود معجزہ پیش کرے، وہ لے آئے جو تم مانگتے ہو، إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، سوائے اللہ کی اجازت کے، سوائے اللہ کے حکم کے۔ وہ جو معجزات ہوتے ہیں یہ اللہ کے حکم سے آتے ہیں، یہ کسی اور کی اتھارٹی نہیں ہوتی، یہ کسی اور کا اختیار نہیں ہوتا۔ نبی سارا کچھ خود نہیں کرتے، یہ تو اللہ رب العالمین کے معجزات ہوتے ہیں جو وہ دکھاتے ہیں۔ اللہ بہتر جانتے ہیں کون سا معجزہ کہاں پیش کرنا ہے۔ اس کا بھی جواب دیا کہ نبیوں کے اپنے اختیار میں یا نبیوں کے اپنی اتھارٹی میں نہیں ہوتا کہ وہ سارا کچھ کریں، یہ تو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ الا باذن اللہ، سوائے اس کے جو اللہ کے حکم سے ہو۔ تو باقی جو معجزات نبیوں نے دکھائے وہ بھی اللہ کے حکم سے ہیں، اور اب بھی جب اللہ چاہیں گے معجزات دکھا دیں گے۔ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، ہر زمانے کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں۔ اجل کا معنی زمانہ ہے، اور کتاب کا معنی فیصلہ ہے، لکھی ہوئی چیز۔ ہر زمانے کے لیے کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، آپ یوں اس کا ترجمہ سمجھ لیں آسانی کے لیے۔ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، ہر زمانے کے لیے کچھ چیزیں لکھی ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہر زمانے کے فیصلے کیے ہوتے ہیں، اور ہر زمانے کے اپنے عجائبات ہوتے ہیں، ہر زمانے کے اپنے معجزے ہوتے ہیں، اور ہر زمانے کے اپنے سائن ہوتے ہیں، اور جو اللہ رب العالمین اس زمانے کے حساب سے لوگوں کو دکھاتے ہیں۔ تو یہ ان کے اعتراض کا جواب دیا کہ نبی معجزات جو دکھاتے تھے وہ کیوں دکھاتے تھے، ان کا پرپس کیا ہے۔
اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لکل اجل کتاب، ہر زمانے کی اپنی لکھی ہوئی چیزیں ہیں، ہر زمانے کی اپنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے نا. تو لکل اجل کتاب، ہر زمانے کے اپنے فیصلے، ہر زمانے کے اپنے سائن، ہر زمانے کے اپنے معجزے، اور ہر زمانے کے اپنی ڈیمانڈز ہوتی ہیں، ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، اس کے مطابق اللہ سارے فیصلے کرتے ہیں. اگلی بات، وہ چوتھا اعتراض یہ کرتے تھے، اچھا جی اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلی بھی کتابیں اللہ کی، یہ کتاب بھی اللہ کے، پہلے بھی دین اللہ نے بھیجے، یہ جو دین ہے یہ بھی اللہ کا ہے، یہ اسی کی کنٹینیوٹی ہے، جب بھی کسی بھی شریعت میں جو حلال تھے وہ اللہ نے حلال کیے، جو حرام اللہ حرام کرتا ہے، حلال حرام کے اختیار بھی اللہ کے پاس ہیں، فیصلے اللہ کرتا ہے، معجزے اللہ دکھاتا ہے. تو کہتے تھے کہ ہمیں کچھ اعتراض ہے اس بات پر. اور وہ اعتراض کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں اگر پہلے سے کتابیں موجود ہیں، جو اللہ کی کتابیں آپ کہتے ہیں، پہلے بھی جو کتابیں موجود ہیں وہ اللہ کی کتابیں ہیں، تو اب اللہ رب العالمین کو نئی کتاب کی ضرورت کیا پڑ گئی؟ اگر وہ بھی اللہ کی کتاب ہے جو پہلے آئی ہے، تورات بھی، انجیل بھی، زبور بھی، ساری اللہ کی کتابیں ہیں، اب اللہ کو نئی کتاب بھیجنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ وہ پھر دوسری بات یہ کہتے تھے کہ یہ ساری کتابیں اگر اللہ ہی کی ہیں تو ہر کتاب میں نئی نئی باتیں کیوں ہیں؟ جو باتیں تورات میں ہیں وہی باتیں انجیل میں کیوں نہیں ہیں؟ اور جو باتیں انجیل میں ہیں وہی باتیں قرآن میں کیوں نہیں ہیں؟ تو قرآن میں کچھ باتیں بدل کیوں گئی ہیں؟ اگر یہ اللہ کی کتابیں ہیں تو تبدیلیاں کیوں آ گئی ہیں؟ اب اللہ کی بات تو ایک ہونی چاہیے، کبھی اللہ کچھ کہتا ہے، کبھی اللہ کچھ کہتا ہے، تو یہ باتیں اللہ کی بدل کیوں رہی ہیں؟ اللہ کے احکامات بدلتے کیوں ہیں؟ پھر ایک بات یہ ہے کہ اگر پہلی بھی کتابیں اللہ کی ہیں تو پھر ان کتابوں کی حفاظت کیوں نہیں ہوئی؟ کچھ مٹ گیا، کچھ نیا آ گیا، یہ کیا بات ہوئی بھی؟ بھائی آپ نے جو قرآن پیش کیا اس میں کچھ باتیں پہلی کتابوں والی ہیں، باقی اڑا دی گئی ہیں، تو یہ کیسی بات ہے؟ کچھ رکھ لیا، کچھ مٹا دیا، تو یہ کیسی اللہ کی کتاب ہے جس کی حفاظت نہیں ہو سکتی؟ اور پھر ایک بات یہ کہ اگر حلال حرام سارے اللہ ہی کرتا ہے تو ہمیں یہ بھی سمجھائیں کہ کسی نبی کے اللہ نے کوئی چیز حلال کر دی، دوسرے نبی کے لیے وہ حرام کر دی، تو کیا اللہ کو پہلے غلطی لگی تھی یا اب غلطی لگ رہی ہے؟ آپ اندازہ کریں کیسے کیسے سوالات ہوتے ہیں، عجیب و غریب باتیں. تو کیا اللہ کو کبھی اللہ ایک چیز کو حلال کر دیتا ہے، کبھی حرام کر دیتا ہے؟ کیا اللہ بھول جاتا ہے؟ اللہ سے غلطی ہو جاتی ہے یا اس کو یاد نہیں رہتا کہ کبھی حلال کرتا ہے کبھی حرام کرتا ہے؟ تو یہ جو اللہ کے حلال حرام ہے بدلتے کیوں ہیں؟ اگر اللہ کی طرف سے آتے ہیں تو جو اس نے ایک دفعہ حلال کر دیا اس کو فار ایور حلال ہونا چاہیے، اور جو ایک دفعہ حرام کر دیا فار ایور حرام ہونا چاہیے. تو مختلف امتوں کے لیے اللہ کے حلال حرام بدلتے کیوں ہیں؟ اللہ رب العالمین نے اس اعتراض کا جواب، دیکھیں کتنے یعنی عجیب و غریب اعتراض ہیں، لیکن اللہ نے ایک لائن میں، ایک جملے میں ان ساری باتوں کا، یہ جو 3-4 میں نے پوائنٹ آپ سے شیئر کیے، ساری باتوں کا جواب دے دیا ایک ہی جملے میں. تو یہ اللہ رب العالمین کے کلام کی شان ہے کہ ایک ایک جملے میں، ایک ایک چھوٹی آیت میں دفتر کے دفتر آ جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ مٹا دیتا ہے جس چیز کو چاہتا ہے اور باقی رکھتا ہے جس کو چاہتا ہے. یہ جو فیصلے ہوتے ہیں یہ وقت کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے لیے، انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے، انسانوں کی بہتری کے لیے اللہ رب العالمین فیصلے کرتا ہے. نہ اس کو غلطی لگتی ہے، نہ وہ بھولتا ہے، نہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے. جب وہ چاہتا ہے انسانوں کی بہتری اس میں ہے تو وہ نیا حکم دے دیتا ہے، پہلا مٹا دیتا ہے. اور اگر وہ چاہتا ہے کہ یہ حکم جو ہے یہ انسانوں کی بہتری کے لیے تھرو آؤٹ ہے، ہر امت کے لیے، وہ یوتھ میں تو وہ اس کو باقی رکھتا ہے. تو جس کو اللہ چاہتا ہے اور انسانوں کی فلاح اس میں دیکھتا ہے تو اللہ اس کو باقی رکھتے ہیں، اور جو انسانوں کے لیے مناسب نہیں ہوتا اللہ اس کو مٹا دیتے ہیں. تو یہ لوگوں کی فلاح و بہبود، اس کی ضرورت، ان کے تقاضوں کے مطابق اللہ رب العالمین بناتے اور مٹاتے ہیں.
اور پھر فرمایا وَعِندَهُ ام الکتاب، اور وہ جو اصل کتاب ہے، تم یہ مت سمجھو کہ کسی نے تبدیلیاں کر دی ہوں گی، کسی نے بدل دیا ہوگا، اللہ کے نام پہ حلال حرام کر دیا ہوگا، یہ کتابوں میں جو تبدیلیاں ہو گئی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَعِندَهُ ام الکتاب، جو اصل کتاب ہے اس تک کسی کی اپروچ نہیں ہے۔ وہ جو اللہ کے پاس ہے نا، جو ریفرنس بک ہے، جو اللہ رب العالمین کی اصل کتاب ہے، ام الکتاب، ساری کتابوں کی جو ماں ہے، ساری کتابوں کی جو ماں ہے، جو بیسک بک ہے، جو اصل کتاب ہے، اس تک کسی کی اپروچ نہیں ہوتی۔ وَعِندَهُ ام الکتاب، اور اسی کے پاس ہے جو اصل کتاب ہے، اس میں کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا، اور نہ اس کو کوئی تبدیل کر سکتا ہے۔ تو وہی جب کرتا ہے، جو کچھ بھی کرتا ہے وہی کرتا ہے، اور انسانوں کی بہتری کے لیے کرتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ان کا پانچواں اعتراض یہ تھا، اچھا جی اگر آپ سچے اللہ کے نبی ہیں، آپ ہمیں عذاب سے ڈرا رہے ہیں، آپ یہ بتائیں کہ وہ عذاب ہے کہاں، آپ لاتے کیوں نہیں؟ سال ہر سال یہ باتیں ہم سن رہے ہیں، عذاب آ جائے گا، تم برباد ہو جاؤ گے، پتھروں کی بارشیں ہوں گی، تمہارا ستیہ ناش ہو جائے گا، تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ وہ کدھر ہے تمہارا؟ اللہ کی پکڑ میں آ جاؤ گے، کدھر ہے اللہ کی پکڑ؟ جس عذاب سے ہمیں آپ ڈرا رہے ہیں وہ عذاب ہے کہاں؟ اب اللہ نے اس کا بھی جواب دیا، تو وہ جواب بھی سن لیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْدَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، وہ آنا تو ضرور ہے، اللہ کی اپنی پالیسی ہے، اللہ نے اپنی پالیسی کا ذکر کیا۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْدَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اگر ہم دکھا دیں اس کا کچھ حصہ، بعد اس عذاب کا کچھ حصہ اگر ہم آپ کو دکھا دیں جس سے ہم ان کو ڈرا رہے ہیں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ ہاں ہم کچھ حصہ آپ کو دکھا دیں اس عذاب کا جس سے ہم ان کو ڈراتے ہیں، او نتوفینک، یا ہم آپ کو واپس بلا لیں، آپ کی زندگی کی مدت پوری کر لیں، ہم آپ کو واپس لے جائیں، اور آپ کے جانے کے بعد ان پر عذاب آئے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ دونوں صورتیں ہیں نا، عذاب کے فیصلے تو رب نے کرنے ہیں، کون سا عذاب کس وقت کس علاقے پر کتنی دیر کے لیے آئے گا، یہ فیصلے اللہ نے کرنے ہیں۔ چاہے ہم کچھ حصہ آپ کی زندگی میں دکھا دیں اپنے عذاب کا ان لوگوں کے لیے، یا ہم آپ کو فوت کر دیں، آپ کو لے جائیں، اور اس کے بعد ہم کچھ عذاب دکھائیں، یہ ہماری مرضی ہے، آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، نبی کے ہاتھ میں فیصلے عذاب کے نہیں ہوتے۔ اللہ نے اس کے اعتراض کا جواب دیا۔ تو ہم چاہیں تو ابھی عذاب بھیج دیں، ہم چاہیں تو آپ کے جانے کے بعد عذاب بھیجیں، یہ تو اللہ رب العالمین کے فیصلے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، بے شک آپ کی ذمہ داری ہے پہنچانا، ڈیلیور کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ باقی رہا عذاب کا اور سزا کا معاملہ، وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، اور حساب کتاب لینا، اکاؤنٹیبلٹی کرنا، وہ ہمارے ذمہ ہے، وہ ہمارا کام ہے۔ آپ کا کام پہنچانا ہے، آپ پہنچا رہے ہیں، باقی حساب لینا، سزا دینا، عذاب بھیجنا، وہ ہمارا کام ہے، وہ ہم فیصلہ کریں گے ہم نے کب کرنا ہے، چاہے تو آپ کی زندگی میں کر دیں، چاہے آپ کے جانے کے بعد کریں۔ اللہ رب العالمین ان کے اس اعتراض کا جواب دے دیا۔ عذاب کہاں ہے، کیوں نہیں آتا؟ فرمایا اس لیے نہیں آتا کہ اس کا فیصلہ ہم کریں گے کب بھیجنا ہے۔ کچھ عذاب اللہ نے بھیجے کافروں پر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے، صحابہ کرام کے ہاتھوں سے، اللہ رب العالمین کی آسمانوں سے آفتیں ان پر آئیں، عذاب آئے، اور کچھ عذاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کے بعد آ رہے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے فیصلے ہیں کون سا عذاب کب بھیجنا ہے، کہاں بھیجنا ہے۔ اس کے بعد جو ان کا آخری اعتراض ہے سورت کے اختتام پہ، تو وہ یہ تھا کہ اچھا جی ساری باتوں کے بعد انہوں نے کہا جی ہم نہیں مانتے، ہم آپ کو اللہ کا رسول ہی نہیں مانتے، بات ختم۔ جب کچھ نہیں بنتا نا وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، بس۔ تو اب اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا کہ اگر وہ آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے تو اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ ان کے سامنے آ رہے ہیں۔ تو آپ اللہ کے رسول ہیں،
ان کے ماننے یا نہ ماننے سے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، حقیقت نہیں بدلے گی، چاہے وہ نہ مانے، یہ حقیقت ہے، حقیقت نہیں بدلے گی، جو اس کے کانسیکوینسز ہیں وہ ان کو بھگتنے پڑیں گے۔ اب اس کا جواب اللہ نے دیا، اولم یروا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں ہے، کبھی غور نہیں کیا، انا ناتی الارض ننقصها، کہ ہم زمین کو چاروں طرف سے گٹاتے چلے آ رہے ہیں، کام کرتے چلے آ رہے ہیں۔ انا نات الارض، اب لفظی ترجمہ اگر آپ دیکھیں نا تو آپ کو یعنی جو اللہ کا فرمان ہے، اللہ کی جو خبر ہے، اس کے اندر جو یہ ایک پریشر ہے، ایک جان ہے، وہ آپ کو نظر آئے گی۔ اولم یروا، انہوں نے کبھی غور نہیں کیا، انہوں نے کبھی دیکھا نہیں، دیکھنے کا معنی غور کرنا ہے، کبھی انہوں نے غور نہیں کیا۔ انا نات الارض، ہم آ رہے ہیں زمین کے اوپر، اللہ کہتے ہیں ہم آ رہے ہیں زمین کے اوپر، یہ جہاں جہاں اللہ کا دین چل رہا ہے نا، اللہ کہتے ہیں یہ ہم آ رہے ہیں، جہاں جہاں اللہ کا دین جا رہا ہے اللہ کہتے ہیں یہ ہم آ رہے ہیں، یہ میری طاقت ہے، یہ میرا دین ہے، یہ ہم آ رہے ہیں۔ انا نات الارض، ہم آ رہے ہیں زمین کے اوپر، ننقصها من اطرافها، ہم چاروں طرف سے ان کو کم کرتے آ رہے ہیں، زمین کو گٹاتے جا رہے ہیں زمین کو۔ کیا مطلب اس کا؟ اب یہاں پہ جو ارض ہے نا، لفظ ارض، خاص زمین، خاص ایریا، یہ مکہ والوں کو، عرب والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو تمہارا علاقہ ہے، یہ تمہاری زمین جو ہے، اسپیسیفکلی ان کی بات ہو رہی ہے، جنرلی پوری کائنات کی بات ہو رہی ہے۔ کیا انہوں نے کبھی غور نہیں کیا کہ چاروں طرف سے ہم زمین کو ان کے اوپر تنگ کر رہے ہیں، زمین کو گٹاتے آ رہے ہیں؟ کیا مطلب؟ پہلے میرا نبی اکیلا تھا، پھر ان کی طاقت بڑی، وہ 4 ہو گئے، پھر وہ 10 ہو گئے، پھر وہ 50 ہو گئے، پھر وہ 100 ہو گئے، پھر تم نے مکہ سے ان کو نکلنے پہ مجبور کیا، وہ مدینہ چلے گئے، پھر وہ بڑھتے 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 چلے گئے، پھر وہ 313 تمہارے مقابلے میں کھڑے تھے، 13 سال تک وہ مار کھاتے رہے، ان کے ٹکڑے ہوتے رہے، لیکن انہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اب جب وہ مدینہ گئے، اللہ نے اجازت دی، اب وہ تمہارے مقابلے میدان میں کھڑے ہیں، اب وہ 313 ہیں، اور تم سے جنگ بھی انہوں نے جیت لی، تمہیں شکست ہو گئی۔ اب وہ بڑھ رہے ہیں، 1000، 10,000، 20,000، 40,000، 50,000، اور جب حجۃ الوداع میں نبی علیہ السلام کھڑے تھے، 1,40,000 آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، جو حج کرنے آئے تھے، جو نہیں آ سکے وہ تو بعد دوسرے ہیں۔ تو پھر دیکھو کون سا گھر ہے جس کے اندر ہمارا دین داخل نہیں ہوا؟ تمہارے کسی کا بیٹا مسلمان، کسی کی بیٹی مسلمان، کہیں خاوند مسلمان، کہیں بیوی مسلمان، کہیں والدین مسلمان، کہیں بچے مسلمان۔ تو ہم آہستہ 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 تمہارا جو ہے نا، وہ تمہارا دائرہ تنگ کر رہے ہیں، اور دین کا دائرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ جس طرح آپ نے کبھی دیکھا نا کہ چھاپا مارا جاتا ہے نا، یا پولیس گھیرا تنگ کرتی ہے، چاروں طرف سے آتی ہے نا، وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتی جاتی ہے، وہ جو ڈاکو ہوتے ہیں وہ درمیان میں پھنستے چلے جاتے ہیں، پولیس کا گھیرا تنگ ہوتا جاتا ہے، تنگ ہوتا جاتا ہے، تنگ ہوتا ہے، پھر آخر میں جا کر ان کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ تو یہ ہے ننقص من اطرافها، میرا دین چاروں طرف سے آ رہا ہے، تمہاری طاقتیں کمزور ہو رہی ہیں، تم گھیرے کے اندر آ رہے ہو، تم دیکھتے نہیں ہو کہ چاروں طرف سے تمہاری زمین تنگ ہو رہی ہے، تمہارا اقتدار ختم ہو رہا ہے، تمہاری طاقت کم ہوتی جا رہی ہے، اور میرے دین کی طاقت بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ اس کا مطلب۔ کیا انہوں نے کبھی غور نہیں کیا کہ وہ جو بے سر و سامان ہیں، وہ جو بہت تھوڑے ہیں، وہ جو مسکین ہیں، بیچارے ہیں، سورسز نہیں ہیں ان کے پاس، لیکن اس کے باوجود وہ بڑھتے جا رہے ہیں، وہ بڑھتے جا رہے ہیں، وہ بڑھتے جا رہے ہیں، اور تمہاری زمین تنگ ہوتی جا رہی ہے، تنگ ہوتی جا رہی ہے، تنگ ہوتی جا رہی ہے۔ یہ دین غالب آئے گا، یہ پھیلے گا، تم روک نہیں سکتے۔ وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، تو اللہ نے فرمایا تمہارے ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، نہ مانو، یہ ایک حقیقت ہے جو دنیا دیکھے گی اور دیکھ رہی ہے۔ کوئی زمانہ تھا مکے والے دیکھ رہے تھے، اور اب پوری دنیا دیکھ رہی ہے، آہستہ آہستہ یہ پھیلتا جا رہا ہے۔ تو یہ بات اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، اولم یروا انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا انہوں نے کبھی غور نہیں کیا کہ ہم زمین کو چاروں طرف سے ان کی طاقت کو، ان کے اقتدار کو، ان کی حکومت کو گھیر کر اس کو گٹاتے جا رہے ہیں، گٹاتے جا رہے ہیں، گٹاتے جا رہے ہیں۔ اگلی بات اللہ فرماتے ہیں واللہ یحکم،
فیصلے اللہ کرتا ہے، اور اللہ ہے جو فیصلے کرتا ہے، تمہارے فیصلے نہیں چلیں گے۔ واللہ یحکم، فیصلے اللہ کے ہیں، لا معقب لحکمہ، اس کے فیصلے کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ موقبہ کا معنی ہے تعقب کرنا، یہ اس لفظ نکلا تعقب کرنے سے۔ کوئی نہیں ہے جو پیچھے کر کے اس کو پکڑ لے کہ نہیں ہم یہ نہیں مانتے، کوئی نہیں ہے جو کہے کہ نظر ثانی کریں، آپ ریویو کریں اپنا فیصلہ۔ کسی کے پاس اتھارٹی نہیں ہے جو کہے اللہ کو کہ نظر ثانی کرو۔ اللہ کے فیصلے کو رد کرنے والا، روکنے والا، نظر ثانی کا کہنے والا کوئی نہیں ہے۔ لا معقب لحکمہ، کوئی اس کے حکم کو روک نہیں سکتا، رد نہیں کر سکتا، کوئی مانے یا نہ مانے، جب وہ فیصلہ کر دیتا ہے اس کا فیصلہ نافذ ہوتا ہے، کوئی روک نہیں سکتا۔ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور جب وہ حساب لیتا ہے تو اس کو حساب لیتے دیر نہیں لگتی، وہ بہت تیز حساب لیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے بھی جو لوگ گزرے ہیں انہوں نے بھی بڑی چالیں چلی، انہوں نے بھی جو ان سے پہلے گزرے ہیں، بڑے مکر کیے، لیکن اللہ فرماتے ہیں فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، سارے جو ان کے مکر ہیں ان سب کا توڑ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، سارے کا سارا۔ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، جو چال ہے نا وہ تو ساری کی ساری اللہ کے قبضے میں ہے، چال تو ساری کی ساری اللہ کی ہے، اصل تدبیر تو اللہ کی ہے۔ انہوں نے بھی بڑی تدبیریں کی، بڑی کوششیں کی، بڑی چالیں چلی۔ اللہ فرماتے ہیں فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، تدبیر تو اصل میں وہ ہے جو اللہ کی ہوتی ہے، تدبیر تو اصل میں، منصوبہ بندی تو اصل میں اللہ کی ہے۔ ان کی کیا تدبیریں ہونی ہیں بیچاروں کی، تدبیر تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ بھی ساری کی ساری۔ یعلم ما تکسب کل نفس، وہ جانتا ہے کیا کچھ کمائی کرتا ہے ہر بندہ، ہر بندہ جو کچھ کماتا ہے، ہر بندہ جو کچھ کرتا ہے، ہر روح والی چیز جو کچھ کرتی ہے وہ سب کو جانتا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ، اور ان قریب جان لیں گے کافر بھی کہ انجام کس کا ہوتا ہے، آخرت کا گھر کس کا ہے اور آخرت کا انجام کس کا بنتا ہے، وہ سب وہ جان لیں گے۔ ان قریب کافروں کو پتہ چل جائے گا کہ آخرت کس کی ہے اور فائنل کس کا ہے، ٹھیک ہے، یعنی فائنل میں کون جیتتا ہے یہ ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا کہ فائنل کس کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اور پھر آخری آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ آپ رسول ہیں ہی نہیں۔ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، ان سے کہہ دیں ہمیں تمہاری گواہی کی ضرورت نہیں ہے، دل شکستہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے انکار سے میرے نبی کی رسالت ختم نہیں ہوگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دل شکستہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہوں، انکار کرنے والوں کو ایک جواب دے دیں، ان کی پرواہ مت کریں، ان سے کہہ دیں قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، اللہ کی گواہی کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان، مجھے تمہاری گواہی کی ضرورت نہیں ہے، کہ تم رسول مانو گے تو میں رسول ہوں گا، تم نہیں مانو گے تو پھر میں رسول ہی نہیں رہوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو بتا دیں کہ اللہ کی گواہی کافی ہے ہمارے درمیان۔ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور ہر اس بندے کی گواہی کافی ہے جس کو اللہ نے کتاب کا علم دیا ہوا، ہر اس بندے کی گواہی کافی ہے جس کو اللہ رب العالمین نے کتاب کا علم دیا، وہ بھی گواہیاں دے رہے ہیں جن کے پاس کتاب کا علم ہے، اللہ خود گواہیاں دے رہا ہے میری رسالت کی، اور تمہاری گواہیوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے، تم گواہیاں اپنے پاس ہی رکھو، اور تمہارے انکار کرنے سے حقیقت بدلنے والی نہیں ہے، اللہ گواہ ہے، اور ہر وہ بندہ گواہی دے رہا ہے جس کو اللہ نے علم دے دیا ہے اس کتاب کا۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، آج ہم نے سورہ رعد کو کمپلیٹ کر لیا ہے، اللہ کی طرف سے توفیق ہے، اللہ کی طرف سے مدد ہے، اور وہی سارا ہمارا کارساز ہے، اسی کے ہاتھ میں سارے فیصلے ہیں۔ اللہ ہم سب کو مزید توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔